عزیزان سید الشہداء صاحب بھی آپ نے سن لیے، فضائل بھی سن لیے. میں بہرحال تھوڑی سی دیر اپنی نوکری کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ بہرحال آپ لوگ بہت سارے لوگ تیار ہیں اور تشریح کے لیے بس چند جملے کے انسان جا کہاں رہا ہے اور انسان کس کے پاس جا رہا ہے، یہ سوچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل امام حسین ہے، مقصد امام حسین ہے، اور امام حسین کی معرفت آپ کے لیے ضروری ہے. جب تک امام کو نہیں پہچانیں گے، جب تک آپ ہزاروں قدم اٹھاتے رہے، کوئی فائدہ نہیں. اور اگر آپ نے امام کو پہچان لیا تو ایک قدم بھی آپ کا آپ کو امام تک پہنچا دے گا. اور اسی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں آئے تھے. اس لیے یعنی آپ اپنے ذہن کو آج کل کے ان حالات کو اگر مد نظر رکھیں تو امام کا مقصد کیا تھا اور ہم کیوں آئے. ہم ایسے اس لیے آئے کہ ہم رستے میں ہمیں اچھی جگہ کھانا ملے، اچھی جگہ پانی ملے، اچھی جگہ رہنے کو ملے. نہیں، یہ زیادہ محترم، اصل میں ہمیں یہ درک کرنا ہے کہ یہ جو 80-90 کلومیٹر کا جو راستہ ہے، یہ راستہ کیسا راستہ ہے. اس راستے میں جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اسے درک کرنا ہے. اور ہمیں اس راستے سے کس منزل جو ہماری آخری منزل ہے اس تک کیسے پہنچنا ہے. ہم اپنے گھروں سے نکلے، آپ بہت دور دور سے آئے ہیں، کوئی ہندوستان سے، کوئی پاکستان سے، کوئی امریکہ سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی بائی روڈ آیا ہے، کوئی جہازوں پہ آیا ہے. بہت لوگ سفر کر کے آئے ہیں. سفر کر کے آپ کربلا پہنچ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی پھر کیا ہوگا؟ آپ کیوں آئے؟ آپ سے کوئی پوچھے، آپ کہیں گے میں زیارت پہ آیا ہوں. تو زیارت کے معنی کیا ہے؟ زیارت کے معنی جس کی آپ زیارت کرنے آئے ہیں اس کی زیارت ہے. تو کیا اس کی زیارت آپ کا مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ تو زیارت کیا ہے؟ میرے نزدیک زیارت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زیارت کو میں کیسے ڈیفائن کروں؟ اس میں پہنچ جاؤں، میں چاہوں 5 دفعہ زری کو ہاتھ لگاؤں، یہ زیارت ہے؟ اگر آپ اسے زیارت کہتے ہیں تو زیادہ محترم یہ اس کا مطلب ہے کہ امام صرف زری کے اندر ہے. آپ امام نہیں پہچانے. پھر اب امام کی زیارت کا مقصد امام سے اپنا کنیکشن بنانا ہے، امام سے اپنا رابطہ کریٹ کرنا ہے. اور رابطہ کریٹ کرنے کے لیے امام زری کا محتاج نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر کربلا کی طرف رخ کریں. معصوم کی روایت ہے 3 دفعہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے. لیکن اصل مقصد جو یہاں بلایا ہے اس کا ہدف ہے، اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو تیار ہو جاؤ. یہ جو تم 80-90 کلومیٹر پر اپنا سب کچھ بھول کر صرف تمہاری ایک ہی شناخت ہو جاتی ہے. تم اردو زبان جانتے ہو، انگلش زبان جانتے ہو، عربی ہو، فرینچ ہو، جرمن ہو، کوئی بھی زبان ہے. تم امیر شخص ہو، تم غریب ہو، تم فقیر ہو، کوئی تم سے نہیں پوچھتا. تمہاری صرف ایک ہی پہچان ہے اس 80-90 کلومیٹر پر. وہ کیا ہے؟ زوال امام حسین. یعنی جو حسین سب کو ایک شناخت دے دے، وہ حسین کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ 80-90 کلومیٹر پر ایک حکومت ہے، اور اس ایک حکومت میں کسی کے اندر لالچ پائی نہیں جاتی. آپ کو اچھی جگہ مل جائے، آپ کہتے ہیں میرے برابر والے کو بٹھا. آپ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ ہر موقع میں یہاں پہ دیکھیں کس طرح خدمت کر رہے ہیں. علماء کرام خود خدمت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں خدمت؟ کیونکہ یہ آپ کی قیمت جانتے ہیں. ظاہر امام حسین کی قیمت کتنی بڑی ہے. عالم دین واقعہ بیان کرتے کہ ایک شخص جو تھا وہ کاروانوں کو لوٹا کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا. راستے میں جب کاروان گزرتا تھا اسے لوٹ لیتا تھا. بیٹھا ہوا راستے میں دیکھا کاروان آ رہا ہے، آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو اپنے آپ کو قیامت میں دیکھا، روز محشر ہے اور ملائکہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ظاہر ہے چور تھا، ڈاکو تھا،
جہنم میں لے کے جانا تھا. اچانک سے آواز آئی کہ اسے چھوڑ دو, اسے جنت بھیج دو. ملائکہ نے کہا پروردگار اس کے تو اعمال اچھے نہیں ہیں. کہا نہیں, اس کے بدن پر زائر امام حسین کے قدموں کی خاک آ گئی ہے. اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کارواں نکل گیا ہے اور اس کی دھول اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. یعنی آپ کے قدموں کی خاک جس کے اوپر گر جائے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے. تو آپ خود اپنا مقام دیکھیں کہ کیا ہوگا. یہ جو بہرحال خدمت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ہر چیز کی قیمت ہے عزیزان محترم, اور ہر چیز کی قیمت دنیا نہیں دے سکتی, یہ یاد رکھیے گا. دنیا آپ کو اس کی قیمت نہیں دے سکتی, اس کی قیمت آخرت میں ملے گی. اور 40 کی جو زیارت ہے مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایک نشانی کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, درود بھیجتے محمد والا. امام فرماتے ہیں نا 5 نشانیاں. ایک نشانی کیا ہے؟ 40 روزہ 40 میں امام حسین کی زیارت. اب یہ ایک نشانی ہے. جانے محترم ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں کہ 40 کی زیارت کا اتنا ثواب, اتنا اجر ہے, اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کو ریٹرن دیا جائے. یہ زیارت قیامت میں ظہور کرے گی, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا. ابھی تو آپ کو تھکاوٹ ہے, تھوڑی سی مشکل ہے, کسی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, لیکن پھر بھی آپ سوچیں, آپ کی ٹانگیں دبانے والے لوگ ہیں, آپ کو ٹھنڈا پانی پلانے والے لوگ ہیں. سلام ہو علی کی بیٹیوں پر. میری مائیں بہنیں پردے کی حالت میں جہاں بیٹھی ہیں وہاں بھی پردے لگے ہوئے ہیں. خدمت ہے. کوئی بوڑھی خاتون جا رہی ہو, اس کے ہاتھ میں سامان ہو, کوئی نہ کوئی اٹھا لیتا ہے. بچے آپ کے ساتھ ہیں, لوگ آپ کے بچوں کو پانی, شربت, سویٹس, بچے ہیں. اور ایک حسین کی بیٹی راستے میں پانی مانگتی رہی, تماچے پڑتے رہے. آزادار یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے. یہ سوچتے ہوئے اس معرفت کے ساتھ آگے بڑھے, حزن کی کیفیت کو لے کر آگے بڑھے. جا کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے, تاکہ جب آپ یہ جو قدم اٹھا کر کربلا کی سرزمین میں وارد ہوں تب آپ بدل چکے ہوں. آپ وہ نہ ہوں جو آپ اپنے گھر سے نکلے تھے. آپ جیسے بھی تھے, جو بھی تھے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میں اگر اپنی ذات کو دیکھوں, میں نے پورا سال کوئی اچھے کام نہیں کیے جو میرا مولا مجھے بلا رہا ہے. یہ تو امام نے مجھ پر کرم کیا کہ بلا لیا, محروم نہیں رکھا. وہ محروم رکھتا میں کیا کر سکتا تھا؟ نہ پیسوں سے آ سکتا ہے, نہ سفارش سے آ سکتا ہے, نہ تعلقات سے آ سکتا ہے. نہیں, حسین کی بارگاہ اپنے کرم سے بلاتی ہے. جس پر کرم کر دے, جس پر کریم نگاہ کر دے, وہ آ جاتا ہے. عزاداران محترم, بس یہ کرم ہوا ہے, اس کرم کو سنبھالنا ہے آپ نے. جب تک آپ کربلا پہنچے آپ امام کو پہچانیں, امام کے مقام کو پہچانیں. یہ جو آپ کو ہر سال بلایا جاتا ہے یہ ایک پریکٹس ہے کہ تم اپنے گھر سے کم سامان لے کر نکلتے ہو. جب راستے میں آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا بیگ لے کے نہیں جاؤں گا, کیسے جائے گا؟ چھوٹا سا بیگ ہو, کم سامان ہو, تاکہ راستے میں مشکل نہ ہو. یہی عزیزان محترم زندگی کا مقصد ہے. زندگی کا مقصد اپنے اوپر کم سے کم بوجھ کو ڈالنا ہے. جتنا زیادہ سما ہوگا اتنی مشکل روز محشر میں بھی ہوگی. جس کے پاس جتنا تھوڑا سا ہوگا اتنا وہ بڑے آرام سے روز محشر میں جواب دے گا. لیکن ہم دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں, نام بھی بن جائے, چیزیں بھی بن جائیں, آسائش بھی بن جائے. عزیزان محترم, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی اچھی نہ گزاریں, حلال نہ ہو, نہ, لیکن زیادہ راہ تھوڑا ہو تاکہ سفر اچھا گزرے. مرنے کے بعد قبر, کسی کو نہیں پتا کہ قبر کتنی لمبی ہے, قبر کے اندر کیا ہوگا.
ہم کیا اپنی قبر کا سامان لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم جس امام حسین کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں، امام حسین کے سامنے جو لوگ تھے، کیوں انہیں امام حسین کی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مگر انسان نہیں تھے، انسان تھے، مگر دنیا کے بندے تھے، دنیا کے بندے۔ دنیا ان کے پوری زندگی میں رچ بس گئی تھی، دنیا کی خاطر عمر ابن سعد لعین نے شہر رے کی گندم کی خاطر امام کو قتل کر دیا۔ کتنا بڑا نقصان! دنیا، اور یہ دنیا ہر شخص کی الگ ہے۔ ایک ہو سکتا ہے میرے جیسا طالب علم ہو، اس کی دنیا الگ ہو، آپ کی دنیا الگ ہو، اور شیطان بھی اسی جگہ سے آ کر مارتا ہے جو اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ آپ باہر بہت اچھے ہیں، بہت ادب سے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں کتنے اچھے ہیں؟ آپ باہر التماس دعا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اور گھر میں زوجہ کے ساتھ آپ کا کلام کیسا ہے؟ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ والدین کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ اب میں تو زیارت پہ جا رہا ہوں، 6 مہینے سے اپنی بہن سے ناراض ہے، تو کیا امام حسین آپ کو قبول کریں گے؟ کئی عرصے سے میں اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، باپ کے ساتھ میرا اختلاف ہے، آپ کو امام حسین قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، نفرتیں ہو، لوگ زیارتوں پہ آتے ہیں، اس کے باوجود دیکھیں آپ لوگوں کے گھروں کے حال دیکھیں، آپ ایک دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کلام دیکھیں، آپ نفرتیں دیکھیں، آپ کس کے پاس جا رہے ہیں جس نے اپنا سب کچھ اپنے خدا کی خاطر قربان کر دیا، اور آپ سے اپنی نفس کی خواہشات قربان نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ یہاں پہ بھی رستے میں آپ دیکھیں، رستے میں دنیا کی باتوں میں مصروف ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کس دنیا کے چکر میں؟ آپ بے شک اچھا کھانا کھائیں، یہ تو دیکھیں جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بہتر سے بہتر امام حسین کے صدقے میں، لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بریانی ملے گی، یہاں پہ چائے ملے گی، یہاں پہ، یہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ مگر کیا آپ کے گھروں میں آپ کو بریانی نہیں ملتی؟ مگر آپ کو پاکستانی چائے نہیں ملتی ہے؟ یہ تو بہرحال جو خدمت کر رہا ہے وہ اپنے حساب سے بہتر خدمت کرے، بہرحال اس کو اللہ نے دیا ہے، لیکن آپ کا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ہدف امام ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے اس پورے راستے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اس پورے راستے میں کیا میں نے ابھی تک اپنے وقت کے امام کو دیکھا؟ مگر پوری دنیا آتی ہے امام حسین کے لیے، کیا امام زمانہ نہیں آئیں گے امام اپنے جد کے لیے پیدل؟ وہ تو سنت ہے۔ تو کیا میں نے کسی موقف پہ، کسی جگہ پر امام کو ڈھونڈا؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے آپ آگے امام نظر آئے نہ آئے، یہ تو امام کی مرضی ہے، لیکن میں نے ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا؟ کل جمعے کا دن تھا، ظہور کا دن تھا، کیا میرا دل چاہا کہ کل امام کا ظہور ہو جائے مشی کے اندر، میں دوڑتا ہوا امام کے ساتھ چلا جاؤں گا؟ میں پھنسا ہوا ہوں، میں یہاں پہ آگے بھی اپنی زندگی اور دنیا میں ہوں۔ عزیزان محترم، 313 ایک عالم دین نے ایک جوان کو دیکھا مسجد جمکران میں، مسجد سیلہ آپ گئے ہوں گے، کچھ لوگ بعد میں جائیں گے، مسجد سیلہ بہت پرانی مسجد جمکران کم کے پاس بھی ہے، اس کا وہ بھی امام سے منسوب ہے۔ ایک جوان کو دیکھا بڑی ایک عجیب سی حالت میں، عالم دین سے پہچان گئے، کہا تمہاری امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہا ہاں میری امام سے ملاقات۔ کہا تم نے امام سے کیا سوال پوچھا؟ کہا میں نے کہا مولا یہ اتنے سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ کو تو صرف 313 چاہیے، یہ تو بہت سارے لوگ ہیں، آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا امام فرماتے ہیں کہ یہ سب اپنے لیے آئے، میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ کہا مولا ہاں کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا میں یہ سفر اپنے امام کے لیے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کیا میں چاہ رہا ہوں میرا ہر قدم میرے امام کی طرف بڑھے؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما،
آپ زیارتیں میں پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم بھی آپ سب کے ساتھ کامیاب ہو جاتے۔ آواز آئے گی فرزند زہرا کی، کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، تم کچھ جانے محترم۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے وہ ہیں جو ہر سال آتے ہیں، اور خدا کا شکر کریں ہر سال آتے ہیں، کیونکہ اربعین ایک ایسا عشق ہے۔ اور کبھی یہ مت سوچا کرے بھائی، بعض اوقات لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں بھائی ہر سال ہے، یہ تو فیشن ہو گیا۔ فیشن نہیں ہے جانے محترم، جب حالت جنگ ہو تو حالت جنگ کے اندر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ صبح سو جاؤ یا رات سو جاؤ، حالت جنگ ہے۔ ہر سال آخر ہمیں اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہم ظہور کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور ایک سال تیاری رک جائے تو ظہور رک جائے، آپ پیچھے ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہر سال آئے، بہترین آئے، بھرپور آئے۔ وہ نماد تشیع، نماد اسلام ہے یہ اربعین کا اجتماع۔ پوری دنیا میں ایسا اجتماع کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اجتماع کرتے ہیں، ہندوستان میں بھی اجتماع ہوتا ہے، باقی اجتماع بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ اجتماع ہے جہاں لوگ اپنے پیسہ خرچ کر کر صرف اور صرف ایک رضا کی خاطر جو ہے وہ کربلا آتے ہیں۔ کچھ نہیں چاہیے، صرف امام کی رضا چاہیے، ایسا نہیں ہو۔ اور یہ ظہور تک ہے۔ سوچا کریں کہ آپ اگر آپ کو رستے میں کہیں پر سونا پڑا ہوا مل جائے تو کیا آپ اٹھا کے بھاگ جائیں گے؟ کوئی بہت ہی کم ظرف ہوگا جو ایسا کرے گا، ورنہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے، دیں گے۔ تو یہ کیوں، کیسا کیوں ہے؟ جو روایات سنتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور ایک خاتون اپنے سر پر سونا، ہیرے جواہرات لے کے جائے گی، کوئی لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ کیوں نہیں دیکھے گا؟ امام کی حکومت ہوگی۔ یہ بھی تو امام کی حکومت ہے۔ یہاں آپ کسی کے مال کو لالچ سے نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتے، یہ امام کی حکومت ہے۔ اور اس کو محسوس کریں کہ آپ امام کی حکومت میں ہیں۔ بس ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کہ کل کو جب ظہور ہو تو ہم اپنا کیا کردار پیش کریں گے جانے۔ اور سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو ختم کریں، مارے، نفس کو مارے، اپنی زبان کو بہتر کریں۔ سب سے زیادہ گناہ قبر کے اندر جو عذاب کا باعث ہے وہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ غلطیاں انسان زبان سے۔ شہید دستگیر شرازی گناہ کبیرہ، میں جوانوں سے کہوں گا یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ گناہ کبیرہ زبان کے سب سے زیادہ گناہ ہے، تہمت، غیبت، چغل خوری، کہہ کے لگانا، احمقانہ باتیں، یہ انسان کے قلب کو مردہ کر دیتے، اور جس کا قلب مردہ ہو جائے وہ امام کو نہیں پہچان سکتا۔ آپ کے قلوب پاک ہیں، آپ زیارت پہ آئے نا، آپ کے دل پاک ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ پاک نہ ہوتے تو آپ امام حسین کی طرف نہ جاتے۔ اور ابھی اس پورے راستے میں امام نے آپ کے قلوب کو خرید لیا ہے، اور جن کے قلوب کا خریدار حسین ہو جائے وہ اپنے دلوں کو، دنیا کو نہیں بیچتے۔ نہ بیچے، نہ بیچے، خاص طور پہ جوان